حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر اشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتقف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، ان اعمال کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں جو کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، پھر اس اعتکاف کی وجہ سے جو نیک اعمال وہ نہیں کر سکتے، یعنی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت کرنی ہے وہ عیادت نہیں کر سکتے، نماز جنازہ ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ مسجد کے اندر مقیم ہے، موتقف ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، تو ان کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عیادت کا ثواب بھی ملے گا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ کریم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ تو محترم ناظرین، اعتکاف جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور آج الحمدللہ 18 رمضان ختم ہو چکا ہے، کل 19 اور پرسوں 20 رمضان ہے۔ 20 رمضان کو رات مغرب سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے موتقف کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے کہ وہ اذان مغرب سے پہلے مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کرے، پھر اس کے بعد مسجد سے وہ بغیر حاجت کے باہر نہ نکلے، شرعی حاجت کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر وہ ایسے ہی چلا گیا، باہر نکل گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ موتقف کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے، اور اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ضروری ہے، اور جس جگہ پہ جس مسجد پہ وہ اعتکاف کرے اس مسجد کا شرعی مسجد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، خاص کرم ہے۔ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی تمام تر زندگی میں رمضان مبارک کے آخری 10 دن آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جلد اپنی مکمل تیاری کر کے اپنا جو بھی ضروریات ہیں ان کو وہ اکٹھا کر لیں، اپنا غسل فرمائیں، پاک صاف کپڑے پہنیں، اور 21 رمضان شروع ہونے سے پہلے نماز مغرب کے شروع ہونے سے پہلے وہ مسجد میں اعتکاف کی سنت اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور پھر اس اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں اپنے لیے، اہل اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اور اس دن گھڑیوں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا رمضان تو ابھی شروع ہوا ہے، اور وہ فلسطین کے مسلمان 4-5 ماہ سے حالت روزے میں ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، ظلم و ستم کا وہ شکار ہیں، جبر کا وہ شکار ہیں۔ تو اے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دن رات، سحری میں، افطاری میں، اور رات کی تہجد میں، رات کی عبادت میں ان کے لیے دل کھول کر دعائیں کریں کہ اللہ ان کو اسی طرح کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے جس طرح بدر کے میدان میں بے سر و سمانی کے عالم میں اللہ نے اہل اسلام کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو ان دنوں میں، ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائے، زیادہ سے زیادہ اذکار کیے جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔